بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے اور عمران خان پر دھاندلی کا الزام لگایا گیا تھا اور عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کا لقب دیا گیا تھا، تب سچ ٹی وی اردو آپ سے بار بار یہی بات کرتا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دھاندلی کرنے کیوں نہیں دی گئی، کیونکہ ماضی کے الیکشن میں یہ سب کچھ چلتا رہا ہے۔ جس کے ساتھ ریاست ہوتی تھی، جس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہوتی تھی، جیت اسی کی ہوتی تھی۔ پھر ریاست پاکستان نے چند بڑے فیصلے کیے، جن میں ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے، کسی کی لڑائی میں نہیں پڑیں گے، نہ ہی ہم کسی کا پریشر لیں گے اور نہ ہی ہم کسی کی ڈکٹیشن لیں گے، اور یہ سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کرپشن کرنے پر کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی اور ملک میں اسی کی حکومت ہوگی جسے ووٹ ملیں گے۔ تو 2018 کے الیکشن میں وہی ہوا کہ دھاندلی کرنے نہیں دی گئی، اس کے باوجود بھی بڑے لیول پر دھاندلی ہوئی، لیکن اس کو پوری طرح سے روکنے کی کوشش کی گئی، اور وہ جماعتیں جو اس سب کی عادی تھی، پرانے گھٹیا اور دقیانوسی نظام کی عادی تھیں، ان کو یہ سب کچھ ہضم نہیں ہوا کہ دھاندلی کرنے کیوں نہیں دی گئی۔ اگر بات دھاندلی کی کریں تو پی ٹی آئی والے اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلقہ بندیاں کیا ہوتی ہیں، کس کس حلقے میں کتنے کتنے ہزار شناختی کارڈ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کو اکثریت ملی، یعنی کہ دھاندلی ہوئی ہے، 2018 کے الیکشن میں بھی ہوئی ہے، لیکن کس نے کی ہے؟ نون لیگ نے کی ہے، پیپلز پارٹی نے کی ہے اور پرانی جماعتوں نے کی ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کو پوری اکثریت ملنی تھی، ان کو بے ساکھیوں والی حکومت نہ بنانی پڑتی۔ اب وزیر اعظم عمران خان اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور ایریل مشینز لانا چاہتے ہیں۔ ایریل مشینز سے کیا ہوگا کہ جو ہی ووٹنگ ختم ہوگی فوری طور پر رزلٹ آ جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کون سا ووٹ ایکسیپٹ کرے اور کون سا ووٹ ریجیکٹ کرے۔ نہ ہی آپ الیکشن کمیشن پر الزام لگا سکیں گے، نہ ہی آپ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا سکیں گے۔ حکومت اس کی بنے گی جس کو عوام ووٹ دے گی۔ تو اپوزیشن جماعتیں اس میں رکاوٹ کیوں بننا چاہ رہی ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اگر آپ کہتے ہیں عمران خان سلیکٹڈ ہے، تو پھر آپ الیکٹورل ریفارمز کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کو ہم ایک ویڈیو کلپ بتاتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور ہوئی ہے تو کس نے کی ہے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ، نو کراس ٹاک پلیز، اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسیپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسیپٹ کرے الیکشنز کو۔ تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے۔ اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری، تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا، کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتا تھا جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا۔ اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی، اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے۔ اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار۔ یعنی سارا جو
جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی, اپوزیشن نے نہیں کرنے دی, اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے. جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں. اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے. ہمیں نہیں, ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا. ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے, چاروں میں دھاندلی نکلی. تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر, اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھیں 2013 کے الیکشن کے اوپر, جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھیں جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے, ای وی ایم مشینز. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں, جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں, وہ جو ساری چیزیں ہوتی وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن, اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا, جس طرح بائی الیکشن, جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. تو آپ نے سنا, نظام وہی بدلنا چاہتا ہے جو اس نظام سے افیکٹڈ ہوتا ہے. اگر دھاندلی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے, عمران خان سلیکٹڈ ہے, تو پھر آپ لوگ الیکٹورل ریفارمز کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ آپ کو وہی پرانا نظام چاہیے جس سے آپ کو 2018 میں روکا گیا, یعنی آپ کو 2018 میں دھاندلی سے روکا گیا, اس لیے آپ نے شور مچایا. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.